اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم میری طرف سے میرا دین تمام انسانوں تک پہنچاؤ۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کیا، تم میرے سامنے ایسا اختلاف نہ کرنا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اسی چیز کی دعوت دی تھی جس کی میں تم کو دعوت دینے لگا ہوں، یعنی ان کو دعوت دینے کے لیے دور اور نزدیک بھیجنا چاہتا تھے۔ چنانچہ ان میں سے جس کی تشکیل دور کی ہوئی اس نے اس کو ناگوار سمجھا، اور جن کی تشکیل نزدیک کی ہوئی وہ تیار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اس کی شکایت کی، چنانچہ اگلے دن ان میں سے ہر آدمی اس قوم کی زبان میں بات کر رہا تھا جس قوم کی طرف اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے یہ کام ضروری قرار دے دیا ہے، اس لیے اب تم اسے ضرور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرف سے آپ کا دین تمام انسانوں تک پہنچائیں گے، آپ ہمیں جہاں چاہیں بھیج دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے پاس بھیجا، اور سلیط بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کے نواب حوزہ بن علی کے پاس بھیجا، اور علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر کے راجہ منظر بن ساوہ کے پاس بھیجا، اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان کے دو بادشاہوں جعفر اور عباد کے پاس بھیجا جو جلندہ کے بیٹے تھے، اور دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر کے پاس بھیجا، اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظر بن حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس بھیجا، اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ علا بن حضرمی کے علاوہ باقی تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے واپس آ گئے۔ علا بن حضرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بحرین میں تھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اصحاب سیر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر بن ابی امیہ کو حارث بن عبد کلال کے پاس بھیجا، اور جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالقلع کے پاس بھیجا، اور صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کے پاس بھیجا، اور حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقوس کے پاس بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کسریٰ اور قیصر اور نجاشی اور ہر سرکش متکبر بادشاہ کو خطوط بھیجے جن میں ان کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، اور یہ وہ نجاشی نہیں جن کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کسریٰ اور قیصر اور ہر ظالم اور سرکش بادشاہ کو دعوت کے خطوط بھیجے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے نام مکتوب گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نجاشی کے نام یہ خط بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے نجاشی اسحم شاہ حبشہ کے نام، سلامتی ہو تم پر، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے اور پاک ذات ہے اور امان دینے والا اور پناہ میں لینے والا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہیں اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم بطول پاک صاف اور پاک دامن کی طرف القاء فرمایا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امید سے ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور یعنی اپنے فرشتے کی پھونک سے پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خاص قدرت اور پھونک سے پیدا فرمایا۔ اور میں تم کو اللہ وحدہ لا شریک
कलहू की दावत देता हूँ और इस बात की दावत देता हूँ कि तुम पाबंदी से अल्लाह की इताअत करते रहो और मेरी इत्तबा करो और मुझ पर और जो कुछ मेरे पास आया है इस पर ईमान लाओ, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैंने तुम्हारे पास अपने चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र को मुसलमानों की एक जमात के साथ भेजा है। जब ये तुम्हारे पास पहुँचे तो उनको अपना मेहमान बना लेना और तकब्बर और गुरूर छोड़ देना, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे लश्कर को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की दावत देता हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा चुका हूँ और तुम्हारे भले की बात कह चुका हूँ। तुम मेरे नसीहत मान लो और इस पर सलामती हो जो हिदायत की इत्तबा करे। नजाशी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब में ये ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बखिदमत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नजाशी असम बिन अबजर की तरफ से, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ से आप पर सलामती हो, रहमत हो और बरकतें हों। उस ज़ात के अलावा कोई माबूद नहीं जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत अता फरमाई। या रसूलुल्लाह, आपका गरामी नामा मुझे मिला, इसमें आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ सिफ़ात का तज़किरा फरमाया है। आसमान और ज़मीन के रब की कसम, आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ ज़िक्र फरमाया है, ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा इससे ज़र्रा भर भी ज़्यादा नहीं है। जो पैगाम आपने हमारे पास भेजा है हमने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। हमने आपके चचाजाद भाई और उनके साथियों की अच्छी तरह मेज़बानी की है और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपकी तस्दीक की गई है। मैं आपसे बैयत करता हूँ और मैं आपके चचाजाद भाई से बैयत हो चुका हूँ और मैं उनके हाथों मुसलमान हो चुका हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फर्मा बरदार बन चुका हूँ। ए अल्लाह के नबी, मैं आपके पास अपने बेटे अरीहा बिन असहम बिन अबजर को भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ़ अपनी जान पर ही पूरा एतबार है। या रसूलुल्लाह, अगर आप फरमा दें तो मैं आपकी खिदमत में ख़ुद हाज़िर होने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप जो कुछ फरमाते हैं वो बिल्कुल हक़ है।